السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. آج بھی اسے اچھی طرح یاد تھا لیلا سے اپنی پہلی ملاقات، افسانوی ملاقات کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ وقت. اس شام بھی وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دے کر بہت مایوس دل گرفتہ لوٹ رہا تھا، کیونکہ پچھلے 1 ماہ سے MBA کرنے کے بعد وہ جوتیاں گھسا رہا تھا. ولید احمد کا آج شاید کوئی 30واں 40واں انٹرویو تھا. چھوٹی بڑی ہر کمپنی، ہر پوسٹ کے لیے ہی وہ انٹرویو دیے چلا جا رہا تھا. مایوسی کے عالم میں اسٹاپ پہ کھڑے کھڑے جانے اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات آ کے گزر رہے تھے. جب بس آئی، بے دھیانی میں بس پہ چڑھ رہا تھا کہ زوردار طریقے سے کسی سے ٹکرایا. وہ جو کوئی بھی تھی، اس نے ایسی چیخ ماری کہ ولید ٹکرانے سے زیادہ تو اس کی چیخ سن کے ہی کام کیا. اپنے خیالوں کی دنیا سے ہوش آیا تو اس کا پاؤں اس لڑکی کے پاؤں پہ تھا جو غصے سے ولید کو گھور رہی تھی. اور بس وہ ایک لمحہ تھا. ولید تو اس مجسم حسن کو دیکھتا رہ گیا تھا. غصے میں لال بھبوکا ہو رہی تھی، لیکن ولید سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا. وہ جو کوئی بھی تھی بڑبڑاتی ہوئی عورتوں کی سائڈ پہ چلی گئی. یہ بھی شکر تھا کہ وہیں ولید کی پھینٹی لگانا نہ شروع کر دی. اور پھر حسن اتفاق کہ اپنے اسٹاپ کے لیے وہ بس کے دروازے کے پاس آ کے کھڑا ہوا تو اچانک نظر پڑی عورتوں کے سائڈ پر. وہ لڑکی بھی دروازے میں کھڑی تھی. شاید اس کا اسٹاپ بھی آنے والا تھا. اس کی نظر بھی ولید پہ پڑ چکی تھی. دونوں ایک ساتھ ایک ہی اسٹاپ پر اترے تھے. اور پھر اس سے بھی زیادہ حیرت ولید کو تب ہوئی جب وہ ولید ہی کے گھر کے راستے کی طرف چل پڑی، انہی گلیوں اور اسی محلے کی طرف. لیکن ولید کی گلی سے 2 گلیاں پہلے ہی وہ انجان حسینہ دائیں ہاتھ کی گلی میں مڑ گئی تھی. یہ تھی ولید سے لیلا کی پہلی اچانک افسانوی ملاقات. پھر تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا. ولید اکثر انٹرویو کے لیے صبح اسٹاپ پہ کھڑا ہوتا تو لیلا بھی اسٹاپ پہ موجود ہوتی. جب کبھی وہ انٹرویو دے کے واپس آ رہا ہوتا تو دونوں اکثر ایک ہی بس سے اترتے. اور پھر لیلا کی گلی آنے تک دونوں ایک دوسرے سے آنکھ مچولی کھیلتے، خاموش اظہار کیے آگے پیچھے چلتے رہتے. لیکن پھر ایک روز آنکھوں ہی آنکھوں میں اظہار کے بعد لفظوں کے اظہار پہ بھی بات آ گئی. ولید اس دن بہت خوش تھا. اس کا انٹرویو بہت اچھا رہا تھا، بلکہ اسے جاب لیٹر بھی مل گیا تھا. اسی لیے واپسی پر لیلا کے پیچھے چلتے چلتے اس نے پکارا تھا، سنیے. اور وہ بھی جیسے اسی انتظار میں تھی. سنیے کہیے سے بات آگے بڑھنے لگی. لیلا کے گھر کے پاس موجود پارک میں اب وہ دونوں اکثر ملنے لگے. تبھی ولید کو علم ہوا تھا کہ لیلا اور نائلہ 2 ہی بہنیں ہیں. نائلہ اس سے بڑی ہے، شادی شدہ اور 2 بیٹیوں کی ماں ہے. اس کے شوہر باہر ہوتے ہیں. کچھ عرصے میں نائلہ کو بھی وہ اپنے پاس باہر ہی بلا لیں گے. لیلا کالج سے انٹرمیڈیٹ کر رہی ہے اور ولید نے پھر اس سے اظہار پسندیدگی اور اس کی طرف سے بھی پسندیدگی کی سند مل جانے اور اپنی نوکری پکی ہونے کے بعد گھر میں اپنی امی سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھنے بھی نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ بچپن سے ولید کا رشتہ اس کی خالہ کی بیٹی مہوش سے طے کر چکی ہیں. مہوش کی ماں یعنی ولید کی خالہ کا انتقال پچھلے سال ہی ہوا تھا. تب سے مہوش ان کے پاس ہی رہ رہی تھی. لیکن ولید نے اس کے لیے اپنے دل میں ایسے کوئی جذبات کبھی بھی محسوس نہیں کیے تھے. نہ ہی اس سے پہلے کبھی اس کی امی نے مہوش کو لے کر ایسی کوئی بات کی تھی. اور بس اس دن سے ولید نے ماں سے ضد باندھ لی تھی کہ شادی کرے گا تو لیلا سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں. اور ماں نے بھی شاید اس صدمے کو اندر ہی اندر جھیل لیا تھا. دوسری طرف لیلا کے گھر والے بھی اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے. سو دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یوں چوری چھپے ملنے سے بہتر ہے کہ وہ کورٹ میرج کر لیں. آخر کو دونوں بالغ ہیں، عاقل ہیں، کوئی ناسمجھ نادان نہیں. اور یہ فیصلہ کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے اس پہ عمل درآمد بھی کر لیا. لیلا یوں خاموشی سے لیلا ولید بن گئی تھی.
ولید بھی اسے پا کے بہت خوش تھا، اور نکاح والے دن ولید نے لیلا کو ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ لیلا بھی بہت خوش اور مسرور تھی، لیکن دونوں نے رخصتی کا فیصلہ گھر والوں کی رضا پہ چھوڑ دیا تھا کہ کچھ وقت بعد گھر والوں کو منا لیں گے، نہ مانے تو اپنے نکاح کے بارے میں آگاہ کر دیں گے، آخر کار تو انہیں ماننا ہی پڑے گا۔ لیلا کی بڑی بہن نائلہ لیلا کی اس دیدہ دلیری پہ بہت حیران تھی۔ ویسے تو لیلا شروع سے ہی بہت بولڈ تھی، لڑکوں سے دوستی کرنے اور ان سے تحفے تحائف لینے کو وہ معیوب نہیں سمجھتی تھی، کسی بہانے کسی کے ساتھ ہوٹلنگ پہ بھی چلی جاتی تھی، لیکن چوری چھپے ملنا ملانا، تحفے تحائف لینا، یہاں تک تو بات پھر بھی ٹھیک تھی۔ اس دفعہ لیلا نے انتہائی قدم اٹھا لیا تھا، جس سے نائلہ بھی بہت خوف زدہ تھی، لیکن لیلا ایسے معاملات میں شروع سے بے جھجک تھی، اور اب تو اس کا خوف بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اپنی بھانجیوں کو پارک میں سیر کرانے کے بہانے وہ روزانہ چھپ چھپ کے ولید سے ملنے لگی۔ ان کے نکاح کو 6 ماہ گزر گئے تھے، اور ولید کی بےتابیاں اب عروج پہ تھی۔ یوں چوری چھپے ملنا اب اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر حال میں لیلا کو رخصت کرا کے اپنے گھر اپنی عزت بنا کے رکھنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی ماں سے کئی دفعہ بات بھی کی تھی، لیکن انہوں نے تو ایک چپ ساتھ لی تھی، اور اسی خاموشی میں وہ بستر سے جا لگی تھی۔ ولید انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہی دنوں اس کے ساتھ ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی کمپنی اچانک اپنا کاروبار بند کر کے واپس امریکہ چلی گئی، تو یوں اس کی نوکری بھی جاتی رہی۔ وہ بے حد پریشان تھا، لیلا سے بھی اپنی پریشانی کا تذکرہ کرتا تھا۔ لیلا چونکہ اب اس کی منکوحہ تھی، اس لیے وہ ہر ماہ خاطر خواہ رقم لیلا کو بھی دیا کرتا تھا کہ وہ اب اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بے روزگار ہو جانے پر لیلا بھی بہت پریشان تھی۔ ظاہر ہے اس نے تو ایک کماتے کھاتے نوجوان سے نکاح کیا تھا، اب ایسے بے روزگار نکھٹو کی اسے کیا ضرورت۔ ولید اب اس کے دل سے بھی اترتا جا رہا تھا۔ کہاں تو وہ سیکس و پیشتر ہوٹلنگ کراتا، قیمتی تحائف دیتا، اور کہاں پچھلے پورے 1 ماہ سے اس کے پاس لیلا پہ خرچ کرنے کو 100 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ولید کو پھر سے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ وہ لیلا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، تنخواہ بونس سب بہت اچھا تھا، کمپنی والے اسے گاڑی بھی دے رہے تھے۔ اسی خوشی میں وہ آج جیولر کے پاس آیا تھا۔ بہت دن کے بعد لیلا کو کوئی قیمتی تحفہ دینے کا سوچا تھا، اس کے لیے ہی چین بنوانے آیا تھا، لیکن جیسے اس کا چین، اس کا قرار سب لٹ گیا۔ اعتبار کی موت بھی جیتے جی انسان کی موت کے برابر ہی ہے۔ ولید نے کبھی یہ جملہ پڑھا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا، اسے دیکھ کر ولید کو اس جملے کی سچائی اور گہرائی کا اندازہ ہوا تھا۔ ولید نے اسے دیکھا اور بار بار دیکھا۔ اس کی نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں، یہ لیلا ہی تھی، اس کی لیلا۔ اور کسی کے ساتھ اسے اپنی نگاہوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ہی آج سونے کی زنجیر بنوانے کے لیے جیولر کے پاس آیا تھا، اور ابھی وہ داخل ہی ہوا تھا کہ اس کی نگاہ لیلا پر جا پڑی، جو اپنے لیے انگوٹھی پسند کر رہی تھی۔ کئی انگوٹھیاں اس کے سامنے بکھری پڑی تھیں، اور وہ اپنی نازک انگلیوں میں پہن پہن کر دیکھ رہی تھی، اور ساتھ میں کھڑے لڑکے کو دکھا رہی تھی۔ دیکھو جہاں زیب کیسی رہے گی۔ ولید کے دل پہ ایک گہری چوٹ سی لگی، اور وہ یوں ہی واپس باہر آ گیا۔ تمام راستہ اس کا دل اور ذہن سلگتا رہا۔ لیلا اس کی امانت ہی نہیں، اس کی عزت بھی تھی، اس کی منکوحہ تھی۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتا تھا؟ اس کا تن من سلگ اٹھا تھا۔ کتنے شوق سے وہ اس کے لیے لاکٹ لینے گیا تھا، اور وہاں اپنا سب کچھ لٹا کر واپس آ گیا۔ لیلا نے ایسا کیوں کیا؟ ایک دم سے آنکھیں پھیر لی، اس سے کیے ہوئے وعدے بھول گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ بھی بھول گئی کہ اب وہ ولید کی عزت ہے، اور یوں کسی غیر مرد کے ساتھ بے تکلفی سے گھومنے اور باتیں کرنے کی اسے ہرگز اجازت نہیں۔ اس نے اپنی عزت اور غیرت کی بالکل پرواہ نہیں کی، لیکن کیا اسے یہ بھی احساس نہیں کہ وہ شرعاً ایک گناہ کر رہی ہے؟ میں آج اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا، اگر ایسی ہی بے غیرتی کے مظاہرے کرنا تھے۔ بڑی مشکل سے ولید نے وہ وقت گزارا،
اور پھر رات کو اپنے مخصوص وقت پہ جا کر اس نے پی سی او سے فون کیا۔ فون لیلا نہیں اٹھایا تھا۔ ہیلو، میں ورید ہوں لیلا۔ ہاں بولو، میں ابھی تم سے ملنے آ رہا ہوں، تم کسی بھی طرح پہنچو۔ اس نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف لیلا تذبذب میں پڑ گئی کہ جائے یا نہیں۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، مگر وہ پہلے بھی تو اس وقت گھر سے کچھ ہی فاصلے پہ بنے پارک میں اپنی بھانجیوں کو سیر و تفریح کے بہانے لے جاتی تھی۔ مگر تب کی بات اور تھی، اب اس کی نیت بدل چکی تھی، اس کی نگاہیں بدل چکی تھیں، اس لیے وہ جانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آخری بار جا کر اس سے مل لوں اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں، اس نے سوچا، اور پھر اٹھ کر اپنی بہن نائلہ کو بتانے لگی۔ ولید کا فون آیا ہے، اس نے بلایا ہے، اس نے نائلہ سے کہا۔ پھر نائلہ نے تشویش بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جانا پڑے گا، اس نے بھی گھڑی دیکھی، لیکن اب کوئی فیصلہ کر ہی لو، یہی کہنا ہے اسے۔ وہ تمہیں اتنی آسانی سے طلاق دے دے گا؟ دینا پڑے گی، اور اگر نہ دی تو تم نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ جس طرح عدالت کے ذریعے میں نے اس سے نکاح کیا تھا، اسی طرح عدالت کے ذریعے میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ کیا بہادری اور ہمت ہے تمہاری، ماں باپ کو معلوم نہیں اور بیٹی نے سب کچھ کر لیا۔ نائلہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں تو معلوم ہے نا میں نے تمہیں اپنا رازدار اور گواہ کس لیے بنایا ہے۔ اچھا ہے، جس خاموشی سے قدم اٹھایا تھا اسی خاموشی سے واپس لے لو، نائلہ نے کہا۔ تم چلو میرے ساتھ، ورنہ امی ابو اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ چلو پہلے پھر امی ابو سے اجازت لے لیں۔ وہ اور نائلہ دونوں امی ابو کے کمرے کی طرف آ گئی۔ امی، مجھے ایک سہیلی سے کچھ ضروری نوٹس لے کر آنے ہیں، میں نائلہ کو ساتھ لے کر چلی جاؤں؟ لیلا نے ماں سے پوچھا۔ اس وقت تو دیر ہو رہی ہے بیٹا، ابو نے کہا۔ مجھے ضروری کام کرنا ہے ابو، اسی لیے تو نائلہ کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، مگر جلدی واپس آ جانا، باتوں میں مت لگ جانا، ابو نے کہا۔ جی ابو، وہ جلدی سے کہہ کے باہر آ گئی۔ دیکھا ابو کو کیسے پٹا لیا، لیلا نے کہا۔ تم تو ماہر ہو یار، بہانے بنانے میں، گولیاں دینے میں۔ دیکھ لو، تم سے چھوٹی ہوں مگر کتنی تیز ہوں، کچھ تم بھی سیکھ لو، کام آئے گا، لیلا ہنس دی۔ اور پھر بعد میں تمہاری طرح سب جھنڈی دکھا دوں۔ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نائلہ ڈیئر، اب مجھے ولید میں کوئی کشش نظر نہیں آتی، اس کی جیب بالکل خالی ہو چکی ہے اور میں ایسے کنگلے کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تو یہ تم نے پہلے سوچنا تھا نا، تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر لیا؟ وہ میری ایک جذباتی حرکت تھی، اب جہاں زیب سے شادی کروں گی۔ امی ابو تو ہمیشہ سے اسی کے لیے اصرار کر رہے ہیں، میں ہی نہیں مانتی تھی۔ مگر ولید کوئی گڑبڑ نہ کر دے، مجھے تو لگتا ہے وہ تمہیں طلاق نہیں دے گا، نائلہ نے ایک دفعہ پھر تشویش کا اظہار کیا۔ تم دیکھتی جاؤ نائلہ ڈیئر، میں ایسا کھیل کھیلوں گی کہ وہ خود مجھے چھوڑ دے گا، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی پارک میں پہنچ گئی۔ ولید وہاں پہلے سے ان کا منتظر تھا، بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ پورے پارک میں بچے کھیل کود رہے تھے اور ان کے والدین اور ساتھ آنے والے لوگ کنارے پر ہی سفید بینچوں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ولید نے انہیں دیکھا تو قریب آ گیا۔ شکر ہے آ گئی، مجھے یقین تو نہیں تھا کہ تم آؤ گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز ولید کے لبوں پہ آ گیا، اسے غصہ بہت تھا مگر ضبط کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے میں وہاں چل کے بیٹھتی ہوں، تم لوگ کھل کے باتیں کر لو۔ نائلہ ان سے ہٹ کر دوسرے بینچ پہ جا بیٹھی۔ اس قدر غصے میں کیوں ہو؟ لیلا نے اس سے پوچھا۔ کیوں نہ غصہ ہوں، تمہیں ایک غیر مرد کے ساتھ یوں شاپنگ کرتے دیکھ کر۔ آج جولر کے پاس تھی نا تم؟ ہاں میں ہی تھی، اور جہاں سے مجھے انگوٹھی پسند کرانے لے گیا، نہایت ڈھٹائی سے لیلا نے جواب دیا۔ لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم بول رہی ہو، تم میری منکوہا ہو اور مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو، کتنی بے غیرتی سے تم میرے سامنے ایک غیر مرد کا نام لے رہی ہو اور اس کے ساتھ بے تکلفی سے گھومنے پھرنے پہ بالکل شرمندہ نہیں ہو۔ اس میں شرمندہ اور بے غیرت ہونے والی کون سی بات ہے؟ جہاں زیب کوئی غیر مرد نہیں، میرا فرسٹ کزن ہے۔ پہلے یہ کزن کہاں تھا، اب اچانک کہاں سے ٹپک پڑا؟ جہاں زیب میرا بچپن کا منگیتر تھا، میں نے تمہاری وجہ سے اس سے منگنی توڑ لی اور تم سے نکاح کر لیا۔ اب سوچ رہی ہوں غلط فیصلہ کیا، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ لیلا، ولید نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جہاں زیب سے ضرور ملوں گی اور تم مجھے منع نہیں کرو گے۔ کیوں؟
کوئی بھی غیرت مند شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے تم صرف میری امانت تھیں، اب میری غیرت بھی ہو اور عزت بھی۔ میں تمہیں کسی سے یوں ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تمہارے انہی قدامت پسند اور شکی خیالات کی بنا پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اور تم ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جس خاموشی سے ہم ماں باپ کی رضامندی کے بغیر دنیا سے چھپ کر ایک دوسرے کی طرف بڑھے تھے، بہتر ہے کہ اسی خاموشی کے ساتھ الگ ہو جائیں۔ مجھ پر گھر والوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور میں مزید بہانے نہیں بنا سکتی۔ مجھے جہاں زیب سے شادی کے لیے ہاں کرنا پڑی ہے ولید، میں مجبور ہوں۔ تم نکاح پہ کیسے نکاح کر سکتی ہو؟ تم مجھے طلاق دے دو۔ لیلا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، جو تم نے سنا میں نے یہی کہا، اور تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ اور میں نہ کروں تو میں عدالت کے ذریعے یہ کارروائی کر لوں گی۔ اتنا یاد رکھو، تمہارے ساتھ اب میں نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو نہیں رون سکتی، اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا۔ اسے کسی بات کا دکھ نہیں تھا، کوئی افسوس نہیں تھا۔ یہی تھی وہ وفا، قسمیں، وعدے، دعوے۔ وہ تڑپ کر بولا، آج کل وفا کس میں ہے ولید؟ میری مانو تو تم بھی کسی اچھی دبو سی لڑکی سے شادی کر لینا۔ تمہیں کوئی لبرل، براڈ مائنڈڈ، خوبصورت لڑکی گوارا نہیں تو تمہیں چاہیے کہ کوئی پینڈو لڑکی بیاہ لاؤ۔ وہ طنزیہ مسکرائی اور ولید کے زخموں پہ اس نے نمک چھڑک دیا۔ تو مطلب یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بالکل آخری فیصلہ۔ میرا خیال ہے اب اس ملاقات کو بھی آخری سمجھو، اور اگر تم نے مجھے طلاق نہ دے کر اپنے جال میں قید رکھنا چاہا تو میں عدالت میں تمہیں گھسیٹ لوں گی اور الزام لگا دوں گی کہ تم نے مجھے اغوا کر کے زبردستی زیادتی کی ہے۔ پھر تم اندر ہو جاؤ گے اور پھر پیستے رہنا تم جیل کی چکی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ اس لمحے ولید کو غصہ آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور لیلا بھی نائلہ کے ساتھ ہنستی مسکراتی واپس آ گئی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی سہی کہ میں نے پہلے جہاں زیب کو ٹھکرایا، وہ راستے میں نائلہ سے کہہ رہی تھی، تم نے پہلے اسے اس لیے ٹھکرایا تھا کہ وہ تمہارے معیار پہ پورا نہ اترتا تھا۔ اس کے پاس اتنی اچھی جاب نہیں تھی، اور اب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے حصے میں جائیداد آ گئی جس کے بارے میں وہ خود بھی لا علم تھا۔ یہ کہو کہ جہاں زیب کی جائیداد کو دیکھ کر تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ نہیں نائلہ، مجھے چوری چھپے نکاح کر کے اب خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں دنیا کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی امی ابو کی عزت کا جنازہ نکال سکتی ہوں۔ کاش یہ خیال تمہیں پہلے آ جاتا، نائلہ نے آہ بھر کے کہا۔ چلو اب تو آ گیا نا، وہ ہنس دی۔ وہ دونوں گھر واپس آ گئیں۔ وہ تو رات سکون سے سو گئی، مگر ولید کی نیند اس پہ حرام ہو چکی تھی۔ وہ بڑے شکستہ قدموں اور نڈھال سی چال کے ساتھ گھر واپس آیا تھا، جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے آ رہا ہو اور اب پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہوں۔ واقعی اب پاؤں میں آبلے تھے اور کانٹوں پر سفر کرنے سے پاؤں بھی چھل چکے تھے۔ دل کے اندر تک چبھن اتر گئی تھی، اور آج وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا، بے حد دکھی اور اداس۔ اسے لیلا سے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ وہ عین وقت پر آ کے اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ لیلا کی خواہش پہ ہی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، اور اب وہ یوں بے وفائی کر رہی تھی، پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ولید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ چاہے تو اسے طلاق نہ دے، پھر وہ کیسے نکاح پہ نکاح کر سکتی ہے؟ وہ اپنے الجھے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بستر پہ لیٹ گیا۔ کھانا گرم کر دوں؟ مہوش کی آواز پہ اسے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ کیوں؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تو چائے بنا دیتی ہوں۔ نہیں نہیں، اس نے منع کر دیا تو مہوش چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چائے لے کر آ گئی۔ آپ یہ پی کر آرام کر لیں، ماں جی کو میں نے کھانا کھلا کر دوا دے دی ہے، وہ آپ کا انتظار کر کر کے سو گئی ہیں، اس نے آہستہ سے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم بھی جاؤ، کوئی کام ہو تو بتا دیں، اور جب کھانا چاہیے ہو تو دروازہ بجا دیجیے گا، میں اٹھ کے گرم کر دوں گی، مہاوش نے کہا اور چلی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر تک اپنے بستر پہ لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر صحن میں چلا آیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تو اس نے جھانک کر دیکھا، وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ آسمانی دوپٹے کے حالے میں لپٹا اس کا معصوم سانولا سا چہرہ بے حد نورانی اور مقدس لگ رہا تھا۔ جانے اپنے رب سے خضوع اور خشوع کے ساتھ کیا دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ اس وقت وہ اپنے رب سے بہت قریب تھی۔ ولید کمرے میں واپس پلٹ آیا۔ شاید میں نے ایک معصوم دل کو توڑا ہے، کسی کی پرخلوص محبت ٹھکرائی ہے،
اسی لیے خدا کی بے آواز لاٹھی آج مجھ پہ برسی ہے۔ اپنے بستر پر آ کر اس نے سوچا، دل میں ایک درد سا جاگ رہا تھا۔ وہ بہت بے چین ہو گیا، ساری رات سو نہ سکا۔ فیصلہ کرنے میں اس نے بہت وقت لگایا تھا۔ دوسری صبح اس سے اٹھا نہ گیا، وہ آفس بھی نہ جا سکا۔ دیر سے سو کر اٹھنے کے بعد وہ اپنی بیمار ماں کے پاس آ گیا۔ امی کیسی طبیعت ہے؟ اس نے ماں کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اب تو کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں، مگر لگتا ہے آخری وقت قریب ہے، انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ نہ کرے امی، کیسی باتیں کرنے لگی ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، میرا آپ کے سوا کون ہے امی؟ اس نے ماں کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ ولی سمجھ گیا وہ کس کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ گھریلو ہے، معصوم ہے، سادہ نیک لڑکی ہے، سعادت مند ہے، میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ تو کیوں اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے؟ میری زندگی میں ہی اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دے دے، ورنہ میری روح بے چین رہے گی۔ انہوں نے کہا تو ولید کچھ نہ بولا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پھر اس نے فون کر کے لیلا کو بلا لیا، وہ بھی اس کی بتائی ہوئی مخصوص جگہ پہ آ گئی۔ واہ، میرا خیال ہے تم نے فیصلہ کر لیا، لیلا نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ تو جلدی بتاؤ۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اب میں نہ تمہیں طلاق دوں گا نہ ہی اپناؤں گا، میں تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا لیلا، اس نے غصے کی شدت میں کہا۔ تم میری انسلٹ کر رہے ہو ولید، میں تم پر کیس کر دوں گی۔ تو میں بھی تم جیسی بے وفا بے اعتبار لڑکی کے ساتھ اپنا نام سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا جو وقت سے پہلے مجھے تمہاری اوقات معلوم ہو گئی۔ یہ لو جو تحائف تم نے مجھ سے طلب کیے تھے، میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ خوش ہو جاؤ، اور آئندہ کبھی میری راہ میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ ولید نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ لیلا نے اپنی آزادی کے پروانے کو سمیٹا اور مطمئن سے ہو کے چلی آئی۔ ولید کو پھر اتنے بڑے صدمے اور ذہنی تناؤ سے نجات حاصل کرنے اور نارمل ہونے میں بہت وقت لگا۔ اتنے میں وہ اب اپنی زندگی کا نیا فیصلہ کرنے لگا تھا۔ اسے جلد ہی لوگوں سے اور لیلا کے قریبی ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک نیک شریف لڑکی نہ تھی، اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہ تھا۔ اس نے سوچا خدا نے اسے بچا لیا، ورنہ عمر بھر کا روگ اس کے گلے لگ جاتا۔ اس نے ایک ایسی آوارہ لڑکی کی خاطر ایک معصوم لڑکی کا دل توڑا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی، مگر شکر ہے اسے جلدی احساس ہو گیا تھا اور وہ ایک غلط راہ سے پلٹ آیا۔ اس نے خدا سے رو رو کے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی، پھر خدا بھی اس پہ مہربان ہو گیا۔ امی کے انتقال سے پہلے اس نے مہوش کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لیا۔ مہوش اس کے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہوئی تھی، اور اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ ایک بہت بڑی غلطی سے بچ گیا تھا۔ لیلا کے بچھڑنے اور بے وفائی کا اس سے پہلے تو بہت دکھ ہوا، لیکن اب وہ خوش تھا کہ وہ تھی ہی بے وفا اور ہر جائی آوارہ عورت، جلد اپنا آپ دکھا گئی، اس لیے وہ کیوں دکھی ہو۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا، اب خوش تھا اور خوشحال تھا۔ وہ اب مہوش اور 2 پیارے بچوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ ایک عرصے سے وہ نوکری کے سلسلے میں برطانیہ میں مقیم تھا، اور اب جو مہوش اور بچوں کے ساتھ وطن واپس آیا تو اس نے یہاں بہت سی تبدیلیاں محسوس کیں۔ آنے کے دوسرے ہی دن اس نے ایک جگہ گاڑی روکی تو چونک گیا۔ سامنے فٹ پاتھ پر ایک خاتون معذوری اور بے کسی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کے پاس ایک ڈبہ رکھا تھا اور لوگ اس میں خیرات ڈال رہے تھے۔ وہ بھی گاڑی سے اتر کر اس خاتون کے قریب گیا۔ اف، اسے اس کا چہرہ دیکھ کے وحشت ہوئی۔ جزام نے بری طرح اس کے چہرے اور جسم کو متاثر کیا تھا۔ اس کے جسم پر آس پاس مکھیاں بھنک رہی تھیں اور لوگ بے رحم اور ترس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ خدا کسی کو ایسی حالت نہ دکھائے۔ یہ عورت بہت خراب آوارہ تھی، اپنے حسن جوانی پہ بہت ناز تھا، غرور تھا۔ اس کے حسن اور جوانی نے کئی مردوں کو بھٹکایا، کئی گھر تباہ کیے۔ آج قدرت کا انتقام سہ رہی ہے، آج اس کا جسم اور جوانی خاک میں مل رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا، اور وہ حیران ہو کر دیکھ رہا تھا لیلا کا انجام۔ وہ خوف سے لرز کے رہ گیا اور واپس چلا آیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ جہاں زیب نے اسے شادی کے دوسرے دن طلاق دے دی تھی، وہ اس کے معیار پر شرافت کے اعتبار سے پوری نہ اتری تھی۔ وہ شریف لڑکی نہیں تھی، صرف وقت گزاری کے لیے اس سے دوستی ٹھیک تھی، مگر اسے کوئی شریف مرد اپنی عزت نہیں بنا سکتا تھا۔
ماں باپ اس کے غم میں ہی چل بسے اور نائلہ کو اس کا شوہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وطن سے دور لے گیا، اور اس نے نائلہ کے لیلا سے ملنے پر سخت پابندی لگا دی تھی، کیونکہ لیلا کا کردار اب گلی محلوں کے قصوں کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور یوں وہ لیلا جسے اپنے حسن اور جوانی پہ غرور تھا راہوں کی خاک بن گئی۔ خدا نے اس دنیا میں ہی اسے اس کی آوارگیوں کی سزا دے دی تھی، وہ جس نے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو بھی وقت گزاری اور مذاق سمجھا اور دوسرے مردوں کے ساتھ بھی وقت گزارتی رہی، صرف ظاہری عیش و عشرت، قیمتی تحائف اور دنیاوی چکا چوند کے لیے اس نے ہر رشتے کے اعتبار کو روند دیا تھا، اور اب یوں تنہا عبرت کا نشان بنی سڑک پہ بھیک مانگ رہی تھی، جہاں لوگ اسے بھیک کے ساتھ ساتھ حقارت اور گالیوں سے بھی نوازتے تھے، وہیں بہت سی نوجوان لڑکیوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن چکی تھی۔